کے کام بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ان کو ختم کیے بغیر ہی نماز کو شروع کرنا ہے۔ جیسے یہ دریا نہیں رک سکتا، اس دریا کو نہیں روکا جا سکتا، بلکہ چلتے دریا کو پار کرنا ہی پڑے گا، تبھی انسان پار جا سکتا ہے۔ ایسے ہی انسان یہ سوچے کہ یار میری زندگی سیٹ ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، تب جا کر کے میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ عزیزان گرامی، واقعی میں یہ ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسی نصیحت ہے، اگر آپ نے اس کو دل سے سن لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی آپ کی، اگر آپ نے واقعی میں اس کو سچے دل سے سن لیا۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہے اور وہ بزرگ انتظار میں ہیں کہ یہ پانی رکے اور میں اس دریا کو پار کروں۔ تو ایک شخص نے اللہ والے کو دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ اے بزرگ صاحب، آپ اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ اتنے دیر سے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میں یہ دریا پار کرنا چاہتا ہوں اور میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ بہتا ہوا پانی کب رکے اور مجھے اس دریا کو پار کرنا ہے۔ جیسے ہی بزرگ نے کہا تو وہ نوجوان ان کی بات سن کر کے مسکرایا اور کہتا ہے بزرگ صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ دریا ہے، اس کا کام تو بہنا ہے اور ہم نے تو اسے بہتا ہوا ہی دیکھا ہے، یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ جسے بھی پار کرنا ہوتا ہے وہ ایسے ہی پار کرتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے کوئی کسی چیز میں بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی اس کو ایسے ہی پانی میں داخل ہو کے پار کرتا ہے، لیکن اس کو ایسے ہی پار کرنا پڑتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا، میں بھی تو آپ کو اور تمام لوگوں کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو کہتے ہو نا کہ ہماری زندگی سیٹ ہو جائے تو ہم پھر نماز شروع کریں گے، ہمارا کام اچھا ہو جائے پھر ہم اچھی طریقے سے نماز شروع کریں گے، ہماری شادیاں ہو جائے، بچے ہو جائیں، بچے جوان ہو جائیں، بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر ہو کر ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے، ہماری زندگی سیٹ ہو جائے تب ہم نماز شروع کریں گے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا، میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے یہ دریا نہیں رک سکتا ایسے ہی پار کرنا ہے، تو یاد رکھیے زندگی کی ضروریات، زندگی کے امور بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے، زندگی کے کام بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ان کو ختم کیے بغیر ہی نماز کو شروع کرنا ہے۔ جیسے یہ دریا نہیں رک سکتا، اس دریا کو نہیں روکا جا سکتا، بلکہ چلتے دریا کو پار کرنا ہی پڑے گا، تبھی انسان پار جا سکتا ہے۔ ایسے ہی انسان یہ سوچے کہ یار میری زندگی سیٹ ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، تب جا کر کے میں نمازوں کی پابندی کروں گا، تب جا کر کے میں اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو ان بزرگ نے کہا بیٹا یاد رکھیے انسان کی کبھی بھی زندگی کے کام ختم نہیں ہو سکتے، اگر ایک کام ہو گیا تو دوسرا کام آ جائے گا، سوچے گا اب اسے بھی پورا کر لوں، پھر وہ اسے پورا کرے گا تو دوسرا کام آ جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کی ضروریات ختم نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ ان ضروریات کو پورا کرنے سے پہلے ہی انسان کو بھی اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دینی چاہیے، تبھی تو انسان اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی سوچ رکھتا ہے تو وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے تو انسان کو کام کرنا ہی
ہی پڑے گا، انسان کو سارے امور کرنے ہی پڑیں گے، اور یہ چاہے کہ یار میرا یہ کام ہو جائے پھر میں نمازیں شروع کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تب میں فری ہو کر کے نماز پڑھوں گا، یاد رکھیے کبھی بھی انسان کی ضروریات پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے انہیں پورا کیے بغیر ہی نماز شروع کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، بزرگوں کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یار میں فری ہو کر نماز پڑھوں گا، انسان کبھی فری ہو ہی نہیں سکتا ہے، انسان کبھی فری ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ چاہے کہ یار میں سیٹ ہو جاؤں تب جا کر کے نمازوں کی پابندی کروں گا، تو یاد رکھیے جب انسان سیٹ ہوتا ہے تو پھر تو ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، خود چل نہیں سکتا، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑھاپے میں جا کر کے سوچتے ہیں یار اب کیا کیا جائے، اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، چلو اب نماز ہی پڑھ لیں، تو تب جاتے ہیں نماز پڑھنے، جب کسی قابل نہیں رہتے، جب کہیں جانے کے قابل نہیں رہتے، صحیح سے کھا نہیں سکتے، صحیح سے پی نہیں سکتے، صحیح سے چل نہیں سکتے، تو سوچتے ہیں اب کیا کیا جائے، چلو اب نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، چلو اب نماز کی پابندی ہی کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یاد رکھیے پروردگار عالم کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، جوان کی عبادت بہت پسند ہے، جوانی میں عبادت کرنے میں الگ ہی مزہ ہے، اور اللہ رب العزت کیونکہ جوانی میں عبادت وہ صرف اللہ کی محبت کے لیے کی جاتی ہے۔ بڑھاپے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سوچتے اب تو خالی ہیں بھائی، کچھ کرنا تھوڑی ہے، چلو نماز ہی پڑھ لو، تو اس لیے نماز کی طرف ان کا رجوع ہو جاتا ہے، نماز کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے، اور جوانی میں انسان ادھر ادھر گھومنے میں پھرنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جوانی میں ہی عبادت کیجئے، جوانی میں عبادت کرنے میں الگ ہی مزہ ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے۔